علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کو قائم فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب مخالفوں کی طرف سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو بلا شبہ دل آزار ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن بئیں ہم ان کے مقابل پر ویسا رد عمل نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ہمارے نزدیک ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہمیں ہر نبی کی عزت اور تکریم کرنی ہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، کسی بھی قوم کا کوئی معزز شخص ہے تو اس کی بھی تکریم اور تعظیم کرو۔ تو مسلمانوں کو یہ قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کی طرف سے یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ دلوں کو تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، بہت دل آزار ہوں گے، سینے چھلنی ہو جائیں گے، لیکن تم نے اپنے حسن اخلاق بلکہ احسن اخلاق پر قائم رہنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے دکھایا اور اپنی جماعت کو اس پر قائم فرما دیا کہ اس کا ایک ہی طریق ہے کہ وہ لوگ جو نادانی سے یا دھوکہ دہی سے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، یا تو ان کو اسلام کی صحیح تعلیم کا پتہ نہیں، یا یہ کہ وہ جان بوجھ کر فتنہ انگیزی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اسلام کی صحیح اور خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اسلام کے انوار اور برکات کو دنیا سامنے پیش کیا جائے، اور اس کا حسین چہرہ دنیا کے سامنے رکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعلیٰ واقعات کو دنیا کے سامنے، آپ کے اسوہ حسنہ کو پیش کیا جائے، اور بتایا جائے کہ وہ رسول تو رحمت تھا، وہ تو سب دنیا کے لیے محبت اور امن اور سلامتی کا پیغام لے کے آیا تھا، تم جو اس کی طرف منسوب کر کے یہ خاکے بناتے ہو یا اس قسم کی دل آزار باتیں بیان کرتے ہو، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھی لوگ مذمم کہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو مذمم کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرا نام تو محمد ہے، خدا نے میرا نام محمد رکھا ہے، مجھ سے تو میرا تو کوئی عمل بھی ایسا نہیں جس کی وجہ پر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور کسی کو مذمت کرنے کی ضرورت پڑے، وہ تو سراپا تعریف کے قابل وجود تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب دنیا کے سامنے رکھی جائے گی تو خود بخود اس قسم کے فتنہ انگیز جو ہیں وہ اپنے ارادے میں ناکام ہوں گے، اور جماعت احمدیہ کی 100 سال سے زائد عرصے کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ آج بھی اس زمانے میں جبکہ یہ ایسی حرکتیں بعض نادان غیر مسلموں کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں، تو خلیفۃ المسیح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی میں یہی باتیں دنیا کے سامنے پیش فرماتے ہیں، یہی اصول دنیا کے سامنے ان کے ایوانوں میں جا کر، ان کی یونیورسٹیز میں جا کر، میڈیا کے سامنے، کانفرنسز پہ بلا کر، سمپوزیمز میں، سیمینارز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک نمونہ ہے، آپ کی زندگی کے جو حسین واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اسلام کی حسین تعلیم قرآن اور حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور جب بھی لوگ سنتے ہیں، آپ اگر MTA پہ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیے، ان خطابات کو سنیے، اس کے بعد لوگوں اخبارات و ہمارے رسائل کو پڑھیے، لوگ جب سنتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کا رسول اتنا عظیم الشان ہے، اتنا محسن ہے، ہمیں تو ان کے بارے میں بالکل غلط بتایا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے ان باتوں کو سننے کے باوجود ان کے دلوں میں وہ اسی طرح کے وہ نفرت انگیز خیالات ہوں، بلکہ ہمیشہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان ظالمانہ افتراؤں اور جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی قرآن کریم نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمام پیشوایان مذہب کا احترام کرو، امن کے پیغام کو عام کرو، اور جماعت احمدیہ اس پہ عمل کر رہی ہے، اور خلفائے احمدیت کی نگرانی میں 100 سال سے پیشوایان مذاہب کے جلسے جگہ جگہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہندو بھی شامل ہوتے ہیں، عیسائی بھی شامل ہوتے ہیں، یہودی بھی شامل ہوتے ہیں، بدھسٹ بھی شامل ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں، یا آپ دوسرے مذاہب کے جو بزرگان ہیں ان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور جب اسی فورم پہ ایک احمدی مقرر قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت بدھ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت زرتشت یا کسی بھی مذہب کے بزرگ پیشوایان ہیں ان کے متعلق جب وہ یہ خیالات پیش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کے دلوں سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ طریق ہے جس کو غیر بھی سراہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا MTA پر اور جماعت کے اخبارات میں بھی یہ رپورٹنگ شائع ہو رہی ہے، حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اٹلی میں تشریف لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اٹلی جو ہے
وہ عیسائیت کا ایک بڑا گڑھ ہے، اور وہاں پہ بہت ان کے چوٹی کے جو سرکردہ ان کے لیڈرز تھے ان سے ملاقات ہوئی. حضور ایدُ اللہ نے انہیں بتایا اور وہ حیران ہوئے کہ آپ ایسے ڈائلاگ کرتے ہیں اور آپ اس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں. وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا آپ انگلستان میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں؟ اس کا خیال تھا کہ شاید ہمیں یہ پرائیویٹ مجلس میں کہہ دیا کہ ہم سب کا رویوں کا احترام کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہم انگلستان میں بھی کرتے ہیں، ہم ہر ملک میں یہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہی، کیونکہ ہمیں اسلام کی تعلیم یہ ہے، دنیا کو امن پہ قائم کرنے کا یہی ایک اصول ہے. اور ہم تو عام کرتے ہیں، ہر ایک سے باتیں کرتے ہیں کہ محبت سے، امن کے ساتھ. اور اگر آپ نے کوئی اعتراض بھی ہے، کوئی سوال بھی ہے، تو تہذیب اور شائستگی کے ساتھ، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے وضاحت طلب کریں. ہم اسی طرح تہذیب اور شائستگی کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو ہم اپنے ناظرین سے یہی عرض کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، کہ قرآن کریم کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہی اس زمانے میں پھر سے اس کو ریوائیو کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. اور یہی وہ طریق عمل ہے جس کے نتیجے میں دنیا ایک دفعہ پھر ہر قسم کے ظلم و ستم سے پاک ہو کر امن اور راستی سے بھر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. ناظرین، جس طرح بھی نصیر قمر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ آج جو اس زمانے میں بات ہو رہی ہے اس قسم کے کہ قوانین بنائے جائیں اور اس قسم کی لیجسلیشن ہو کہ جس کے باعث جو ہے وہ کوئی ایک دوسرے کے مذاہب کے بزرگان کا کوئی تضحیک نہ کرے، مذاق نہ اڑائے. تو جس طرح بھی انہوں نے بتایا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت پہلے یہ تجویز دے چکے ہیں عین قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ تعلیم دے چکے ہیں، عملاً جب بھی ایسا ہوا ہے، امہات المومنین نے کتاب چھپی جو کہ انتہائی شرمناک اور دل آزار اور تکلیف دہ تھی، جس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو صف اول میں نظر آئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، انتہائی پرجوش، انتہائی پرامن. اس کے بعد زمانہ آتا ہے خلافت ثانیہ میں، جب ورتمان، جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رنگیلا رسول کتاب چھاپی گئی، جو کہ انتہائی قابل شرم قسم کی زبان اس میں استعمال کی گئی، شرمناک قسم کی زبان. اس وقت جو ہے وہ آپ کی حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ سید حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی پرجوش، انتہائی پرامن مقابلہ اس کا کیا ہے اور ایک ایسا حل پیش کیا ہے جو بے مثال تھا. تبھی سے جو ہے وہ جلسہ سیرت النبی کا انعقاد دنیا بھر میں مختلف سال بھر کے دوران، یہ نہیں کہ ایک دن کہیں پہ ایک میلاد کی طرح کی مجلس لگا کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد باقی سال کے 364 دن بھولے رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال بھر پہ محیط ہوں، مختلف جماعتیں مختلف دنوں میں ان جلسوں کو منعقد کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سارا سال ہم اور آپ کے ذکر خیر کی اور اس سے سیکھنے سکھانے کی جو برکت ہے وہ سارا سال جاری رہے. پھر جب اسکینڈینیوین اخباروں میں خاکے چھپے ہیں تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں خلیفہ ہمارے موجودہ امام امیر المومنین سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دوبارہ انتہائی پرجوش مگر انتہائی پرامن طریقے سے، جو کہ ایک مومن کی شان ہے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے، اس طرح سے ان خاکوں کا جواب دیا. آپ نے خطبات کا ایک سلسلہ تھا جو اس سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمائے، وہ اس کتاب کی شکل میں شائع شدہ بھی ہیں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان خاکوں کی حقیقت. اور یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہ کتاب دستیاب ہے اور عربی میں بھی، اور اور زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ حضور ایدُ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے، نہ صرف جماعت احمدیہ کی بلکہ تمام امت مسلمہ کی، کہ جب اس قسم کی کوئی وقت آتا ہے جس میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس پہ ایک مسلمان کا ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے. ہم نے کہیں ٹائر نہیں جلائے، ہم نے کہیں ہنگامہ جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا، ہم نے اپنے امام کی پیروی میں بالکل اسی طرح سے کیا جس طرح سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ حضور نے خطبات ارشاد فرمائے اور پھر یہ جماعت احمدیہ نے اسے ان کتابوں کو شائع کیا ہے، بلکہ دوسرے ممالک میں، مثلا نائجیریا میں جو کہ ایک مسلمان ملک ہے، ان کے بعض اخبارات نے حضور کے ان خطبات کو سلسلہ وار اپنے ایڈیشنز میں شائع کرنا شروع کیا ہوا ہے. ایک میرے پاس اس وقت اس کا سکین بھی ہے، میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں. ان میں سے ایک اخبار کا نام ہے وین گارڈ لا اینڈ ہیومن رائٹس. یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ انہوں نے سلسلہ وار حضور کے ان خطبات کو شائع کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک اور اخبار ہے جس کا نام ہے دی
ٹریبیون، اس میں بھی جو ہے وہ حضور کے ان خطبات کو سلسلہ وار شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حضور کے ان خطبات میں جو رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آج کل یہ جو مسئلہ ہے یہ تو گاہے گاہے پیش آتا رہتا ہے، اللہ کرے کہ کبھی بھی اس طرح کی دوبارہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب کے لیے انتہائی دل آزاری اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ تصحیح کا میز خاکے کوئی شائع کیے جاتے ہیں، یا کوئی بات لکھی بھی جاتی ہے یا کی بھی جاتی ہے۔ لیکن ایسے میں رد عمل کیا ہونا چاہیے وہ اس کی رہنمائی میں موجود ہے۔ جس طرح باقی لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ہماری پوری جماعت نے کیا ہے، غیر بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ ان خطبات کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو بہترین رہنمائی انشاءاللہ تعالی مل سکتی ہے۔